بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 50 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب تخلیل الاصابع یعنی انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں جو روایات ہیں ان کا ترجمہ، تشریح اور اس سے مستنبط ہونے والے فقہی مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں، اور ان احادیث کے تحت فقہا جو ہے تخلیل اصابع کی حیثیت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور کہ انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تشریح اور تفصیل پڑھیں گے۔ پہلے احادیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مسئلے کی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ تو پہلی حدیث ہے عن عاصم ابن لقیط ابن صبورۃ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، رواه الاربعہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ والبغوی وابن القطان۔ عاصم بن لقیط بن صبورہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے، یا میں نے کہا مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، وخلل اصابع، اور انگلیوں کا خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی خوب چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی جب روزے کی حالت ہو تو پھر ناک میں زیادہ پانی اوپر تک نہیں چڑھانا کہ ہڈی تک پہنچ جائے۔ ویسے تو عام حالات میں ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچنا چاہیے، لیکن جب حالت صوم میں ہے، روزے کی حالت میں، تو پھر اتنا زیادہ اوپر پانی نہیں چڑھانا کہ کہیں دماغ تک ہی نہ پہنچ جائے۔ رواہ ابن الاربعہ، اس کو 4 محدثین نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی وابن خزیمہ والبغوی وابن القطان، ابن خزیمہ، بغوی اور ابن القطان نے اس کی، اور ترمذی نے اس کی تصحیح کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، رواہ احمد وابن ماجہ والترمذی وحسنہ الترمذی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کی اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، رواہ احمد وابن ماجہ والترمذی۔ اس روایت کو امام احمد، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اب ان میں جو پہلی حدیث ہے اسبغ الوضوء، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسباغ وضو کے کتنے درجات ہیں؟ تو 3 درجات ہیں اسباغ وضو کے۔ وضو کو اچھی طرح سے کرنا، پہلا درجہ، اگر اس سے اسباغ وضو سے مراد تکمیل وضو ہے تو یہ فرض ہے، یعنی وضو کو ایسا دھویا جائے کہ کوئی بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے، خشک نہ رہے، پانی ہر جگہ پہنچانا لازمی ہے۔ اگر اس سے تکمیل وضو مراد لیں تو یہ فرض ہوگا، اور اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا درجہ اسباغ کا تسلیس غسل اعضاء، یعنی جو اعضاء ہے وضو کے، ان کو 3 دفعہ دھونا مراد ہے، تو پھر یہ سنت ہے، اس کا درجہ سنت کا ہوگا، یعنی ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، جیسے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہیں، تو ان کو 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس سے اطالہ غرہ مراد ہے تو پھر یہ مستحب ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے فارغ ہوتے تو اپنی پیشانی مبارک پر پانی بہا دیتے، تو اگر اس سے ہم یہ مراد لیں، یعنی اطالہ غرہ مراد لیں، تو پھر یہ مستحب ہے، اس کا درجہ استحباب کا ہوگا، اسباغ وضو کے سے مراد اگر اطالہ غرہ ہو۔
اور آگے فرمایا وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، انگلیوں کا خلال کر۔ خلال کا طریقہ کیا ہے؟ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال یہ الگ الگ ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی خنصر سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی خنصر پر ختم کرے، یعنی خنصر آخری جو انگلی ہے، چھوٹی انگلی اس کو کہا جاتا ہے، اس سے شروع کرے دائیں پاؤں کی خنصر سے۔ تو یہ جو دائیں طرف سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی نیکی کے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنے کا جو استحبابی حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو دائیں پاؤں کی خنصر سے شروع کریں تو دائیں طرف سے شروع ہو جائے گا، تو وہاں سے لے کر بائیں پاؤں کی خنصر جو آخری انگلی ہے، چھوٹی انگلی، اس تک لے جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ ادھر سے بائیں پاؤں سے شروع کر کے دائیں کی طرف لے، بلکہ دائیں سے بائیں کی طرف آئے، تو یہ مستحب ہے، اس میں اس کا ثواب بھی استحباب تیامن یعنی دائیں طرف سے شروع کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے۔ اسی طرح اصابع الیدین جو ہیں یعنی ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کا خلال کرنا بھی افضل ہے اور اولا ہے، بہتر ہے اگر ان کا خلال بھی کر لیا جائے۔ ویسے تو ان انگلیوں تک پانی پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن ان کو آپس میں یوں ڈال کر خلال کر لینا یہ افضل اور اولا ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو تخلیل اصابع ہے، انگلیوں کا خلال، چاہے وہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں یا پاؤں کی انگلیاں ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں اس میں جو ہے ایک طرف ہے اور حنابلہ ایک طرف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یعنی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تخلیل اصابع سنت ہے، یعنی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، اس کا درجہ واجب کا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ واجب ہے، تخلیل اصابع یا انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہے۔ جمہور کی دلیل آیت وضو ہے، یعنی جس میں وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان کیے ہیں لیکن اس میں تخلیل اصابع کا ذکر نہیں کیا۔ تو احناف اور امام مالک، امام شافعی جو ائمہ ثلاثہ ہیں اور جمہور علماء ہیں، ان کے نزدیک تخلیل اصابع واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ اگر واجب اور ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ حنابلہ کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں تخلیل اصابع کا حکم بصیغہ امر ہے، یعنی اس میں امر کا صیغہ، جیسے کہ حدیث باب ہے، یہاں پر بھی دونوں احادیث میں جن کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے گزرا ہے، خلل الاصابع پہلی حدیث میں ہے اور دوسری میں فخلل اصابع یدیک ورجلیک کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں خلل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، تو حنابلہ فرماتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا تو اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ اس کا جواب جمہور علماء کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ یہ امر کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ والا امر جو ہے، جو خلل اصابع والا امر ہے، یہ استحباب کے لیے ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب تخلیل الاصابع کے تحت جو مذکور دو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور اس سے مستنبط ہونے والا جو فقہی مسئلہ ہے کہ تخلیل اصابع انگلیوں کا خلال یہ مستحب ہے، سنت ہے یا پھر واجب ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ واجب ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ انگلیوں کا خلال کرنا کیا سنت ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر دو، کیا اسباغ وضو سے تکمیل وضو مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔